مولانا ہمارے دوست ہیں یہاں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں ایک حدیث لائے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 12 امام ہوں گے اور وہ کلہم سید اور قریش ہوں گے، مگر شومی قسمت کہ کئی لوگ ائمہ اہل بیت کے نام کے ساتھ امام تو نہیں لگاتے جبکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک شافعی، امام ابن تیمیہ، امام مالک، یا کچھ اور لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ یہ امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو حقیقی امام ہیں ان کے ساتھ امام کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ بھائی کا سوال یہ، بھائی کا سوال جو ہے نا کہ آپ نے فرمایا دین غالب رہے گا اور اسلام اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اس امت میں 12 امیر یا خلیفے نہ ہو جائیں۔ امام تو نہیں، وہاں تو لفظ ہے امیر کا اور خلیفے کا۔ تو اب جو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ 12 امام ہیں، یہ جو اہل بیت میں سے بڑے نیک اور صالح لوگ ہیں، ان میں سے امیر صرف حضرت علی ہوئے، ان کو حکومت ملی ہے، حضرت حسن کچھ مہینوں کے لیے ہوئے، اور امام جو ہے مہدی وہ ہوں گے، باقی امیر نہیں ہو سکے۔ وہ قابل جتنے جی چاہے، مگر وہ علم کے امام ہیں، عمراء اور حکام نہیں بن سکے۔ حدیث میں تعلق جو بات ہے وہ حکام کی، حاکم۔ اب اس کے 2 معنی ہے، تو اس بارے میں بہت علماء میں پریشانی کہ وہ 12 کیا ہیں، کس طرح ہوں گے۔ دفتر لکھ کر لوگ تھک گئے، کیونکہ اگر سارے گنتے ہیں تو اب تک سینکڑوں سے زیادہ ہو چکے ہیں، اگر نیک گنتے ہیں تو حضرت حسن کے بعد نیک مل، تو پھر کیا ہے اس کا پریشان۔ یہی وہ میرے بھائی کی بات شیعہ کہتے ہیں ہمارے جو ہیں ان کو یار تم میرے سنت بھی مانتے ہو، صالح نیک صالح ہیں مگر امیر نہیں بنتے، حکومت نہیں ان کو ملی۔ تو کچھ لوگوں نے تو پھر کہا کہ لگاتار جتنے ہیں نا وہی ہیں، اس میں پھر یزید بھی آتا، یہ شیعہ حضرات پھر کہتے ہیں دیکھو تمہاری کتاب میں اس کو بھی شمار کیا۔ تو اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ اگر لگاتار ہی مراد ہے نا تو اس میں ان حکمرانوں کی تعریف نہیں کہ وہ اچھے ہوں گے یا بد ہوں گے۔ وہ دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ 30 سال کے بعد وہ ظالم حاکم ہیں، وہ صرف اسلام کے غلبے کی بات ہے کہ 12 حکمران ہونے تک نا ان کا رعب رہے گا، باقی کفار ان سے مرعوب ہوں گے۔ اور واقعی عمومیہ نے جب خود ہی اپنے خلیفے کے خلاف بغاوت کر کے قتل کر دیا اس کو، ان کا پھر رعب جاتا رہا۔ 2 حکومتیں بن گئی، اسپین میں الگ ہو گئی، عباسیوں کے الگ۔ تو اگر لگاتار مانے تو پھر خلیفے نیک بد نہیں، وہ بد بھی ہو سکتے ہیں، مگر وہ پیریڈ بتایا گیا کہ 12 حکمرانوں تک میں اسلام کا رعب رہے گا۔ اسی طرح یا پھر جو امام ابن تیمیہ اور ابن کثیر نے کہا کہ 12 ہوں گے مگر ان میں لگاتار ہونا شرط نہیں، وہ قیامت تک ہوں گے۔ کچھ ہو گئے عمر بن عبدالعزیز، کچھ پھر امام مہدی سے پہلے، آخری قیامت تک ہوں، قیامت تک۔ یہ 2 تشریح ٹھیک، یعنی اس میں تسلسل والی بات نہیں ہے، صرف یہ کہ کوانٹٹی پوری ہوگی، 12 ہو جائیں قیامت تک نیک۔ اچھا، امامت کا درست مفہوم کیا ہے مولانا آپ کی نظر میں؟ امامت جس آدمی کو لوگ اپنا لیڈر مانے، پیشہ مانے، اگر علم میں مانے تو علم کا امام ہے، نماز میں کھڑا کر رہے ہیں اگر اس کی اقتدا میں نماز پڑھیں وہ امام صلاۃ ہے، اگر حکومت اس کو دے دی جائے تو امامت کبریٰ ہے اس کی۔ ٹھیک، مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کسی کو مطلب نیک صالح انسان کو اپنا بڑا بنا لیا جائے، یا دینی اعتبار سے کسی کو اپنا پیشوا سمجھ لیا جائے؟ برے کو بھی جیسے بنائے، قرآن کہتا نا کہ وہ فرعون کے ائمہ تھے، وہ دوزخ کی طرف بلاتے تھے، برے بھی امام ہیں، نیک بھی ہے، جو بھی کسی قوم اور امت کا پیشوا بنا ہوا ہے جس کے وہ پیچھے چل رہے ہیں، نیک ہے تو ان کی اچھی قسمت ہے، بعد ہے تو بہتے پھریں گے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی